جن کے اندر یقین ہوتا ہے ان کا عمل کیا ہوتا ہے. وہ اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے. وہ دیتے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہے یہ واپس ملنا ہے. دیکھیں ہم اپنی امانت کس کے پاس رکھتے؟ یعنی آپ کو اگر کہیں جانا ہو تو آپ اپنے گھر کی چابیاں یا اپنا زیور یا کوئی بھی چیز اگر کچھ عرصہ ٹریولنگ پر ہو تو کس کے حوالے کریں گے؟ جس پر آپ کو پکا یقین ہو کہ یہ حفاظت کر سکتا. صرف شرافت بھی کافی نہیں، یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ واقعی اس کو سنبھال کے رکھے گا. اور آپ اپنا سب کچھ دے جاتے ہیں کہ یہ تم سنبھالو. یہ یقین سے ہوتا ہے، اس کو یقین کہتے ہیں. تو جس کو یقین ہو کہ اللہ سے بڑھ کے کوئی حفاظت کرنے والا ہے ہی نہیں ہمارے مال کی، تو وہ خرچ کرتے ہوئے کیسے جھجکے گا؟ وہ خوشی سے دے گا اللہ کے لیے. جو یہاں رہ گئے یہ تو ضائع ہو جائے گا، بچ جائے گا، کوئی اور لے جائے گا. جو اللہ کے پاس جائے گا وہ محفوظ ہوگا. جس کا یہ مطلب نہیں سارا کچھ ہی دے دے، لیکن دیتے رہیں خیر کے کاموں میں خرچ کرتے رہیں. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی جا رہی ہے. اللہ کے راستے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے افضل یا بہتر آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتا ہے. اس کے بعد اس مومن کا درجہ جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے. تو یاد رکھیے جو دیں اللہ کی خاطر دیں، فی سبیل اللہ یعنی فی رضا اللہ، اللہ کی رضا میں، یعنی اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، دے کے احسان نہ ہو اور خراب چیز نہ دی جائے. اللہ کی راہ میں پسندیدہ چیز خرچ کی جائے. یہ سب تفصیلات آگے آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ اللہ کے راستے میں خیمے کا سایہ مہیا کرنا ہے، یا اللہ کے راستے میں خادم دینا ہے، یا اللہ کے راستے میں ایسی اونٹنی دینا جو اونٹ کے قابل ہو، یعنی بچے جن سکتی ہو. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ورائٹی بتائی گئی ہے کہ کیا کیا آپ اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں. صرف مال ہی نہیں بلکہ کوئی بھی چیز جس سے اللہ کے دین کی خدمت میں وہ ریسورس بنے، کام آئے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ عز و جل کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کیا، یعنی ایک چیز کی بجائے 2 دی، پیر دیا، وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا اللہ اسے داخل کر دے گا. یعنی اس کی چوائس پر ہے کہ مجھے اس طرف سے جانا ہے. جوڑے سے مراد کیا ہے؟ یعنی صرف سنگل چیز نہیں، جیسے روٹی دی ہے تو سالن بھی ساتھ، یہ جوڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، قمیص دی ہے تو شلوار بھی ساتھ، جوڑا ہو گیا. بکری دی ہے تو بکرا بھی ساتھ، جوڑا ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی جو بھی چیز دیں اس کو کارآمد بنا کے دیں. کیونکہ بعض اوقات ہم کوئی ایک چیز پکڑا دیتے ہیں نا، وہ بےچارے کی نہ ادھر کی نہ ادھر کی، یعنی کسی کام بھی نہیں آتی وہ. اور مثال آپ دیکھیں کہ ایک دانہ کتنا سا ہوتا ہے، ایک گندم کا دانہ اتنا سا ہوتا ہے، گر جائے تو اٹھانا مشکل ہوتا ہے زمین سے، لیکن اگر وہ مٹی میں گرے تو وہاں سے اتنا پھلتا پھولتا ہے کہ اتنا زیادہ اجر ہو جائے. گویا اللہ کے راستے میں دینے سے مال صرف اتنا نہیں رہتا بلکہ وہ بہت زیادہ بڑھوتری ہوتی ہے اس کے لیے. اور صرف 700 گنا بھی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے چیز کیا دی، کس جگہ دی، کتنے خلوص کے ساتھ دی. پھر فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے محفوظ، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یہ 2 بلائیں دنیا میں جان نہیں چھوڑتی، لیکن وہاں بالکل بے فکر ہو جائیں گے.
تو یہاں اس آیت میں بنیادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالی خرچ کرنے کا ایک ادب بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے احسان نہ جتاؤ کسی پر. اللہ ایسے لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال خرچ کرتے ہیں تو کسی پہ احسان نہیں جتاتے، نہ زبان سے نہ اپنے کسی رویے سے. تو ان کا خاص اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے یہاں محفوظ کر رکھا ہے. اور احسان جتانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مثلاً انسان گنے جو دیا ہو، یعنی ایک شخص جو تھا وہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ میں نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. تو ایک امام تھے، وہ پاس سے گزرے تو کہا کہ یہی تو احسان جتانا ہوتا ہے. یعنی جب آپ کسی کو دے کے گننا شروع کر دیں، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ایجوکیشن پہ کیا، تمہاری شادی پہ کیا، تمہیں گھر لے کے دیا، تمہیں فلاں کیا، نو وے نہیں. اس سے آپ نے دے کے جو ایک محبت پیدا ہوئی تھی نا ان کے اندر، آپ کی وہ کھو دی. آپ نے اپنے آپ کی قدر خود کھو دی اپنے بچوں کے دل سے جب آپ نے گنوایا. گننا نہیں چاہیے. پھر اسی طرح دوسری چیز کیا ہے؟ اذیت دینا، یعنی ایسی بات کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، چاہے مال کے متعلق ہو یا پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز میں اس کو اذیت دے. مثلاً انسان کسی کو کہے، مثلا اپنے سرونٹ کو یا کسی کو جس کو جاب دی اس نے، یاد ہے تم کس حال میں تھے، کیا حال تھا تمہارا، محتاج تھے، تباہ حال تھے، تمہیں کس نے جاب دی، آج تم دیکھو کہ تم پر کس کا احسان ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی کوئی بھی ایسی بات جس سے کسی کو دکھ پہنچے وہ نہیں کرنی چاہیے. جس کے اوپر احسان کیا ہو، یعنی جن پر احسان کیا گیا ہو، ان کو دکھ نہیں دینا چاہیے. لیکن مشکل ہماری یہ ہے، ایک لمحے احسان کریں گے، دوسرے لمحے کچھ باتیں سنا دیں گے، کرا کے ضائع کر دیں گے. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ کہ اس نیت سے بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو دے جس سے زیادہ ملے. یہ بڑا مالدار ہے، اس کو بڑا گفٹ دیں گے تو وہ ہمارے موقع پر اس سے بڑا گفٹ ہے. یہ نیت میں نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا کوئی خیال ہے دل سے نکال دینا چاہیے کہ نہیں، میں اپنی حیثیت توفیق کے مطابق جو دے سکتی ہوں دے رہی ہوں، اور یہ میں اللہ کے لیے دے رہی ہوں. اس کے بعد کوئی غم ہی نہیں رہے گا. وہ دے گا، وہ نہیں دے گا، وہ بھول جائے گا، اس کو یاد بھی نہیں آپ رہیں گے. ڈزنٹ میٹر. جس کے لیے دیا، جس کے پاس چلا گیا، وہ اس کے پاس نہیں جاتا. آپ یوں سمجھا کریں کہ انسان کو چیز دی ہے نا، یہ اللہ کے پاس چلی گئی ہے. تو یاد رکھیے، ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے جو محسنین ہوتے ہیں، لیکن احسان کر کے جو اذیت دیتے ہیں اللہ ان سے نفرت بھی کرتا ہے. ابو ذر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ تاجر جو قسمیں کھاتا ہے، یا وہ بیچنے والا جو قسمیں کھاتا ہے، یا وہ بخیل جو احسان جتلاتا ہے، یا وہ فقیر جو تکبر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفلی. نمبر 1 والدین کا نافرمان، بد سلوک، جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، اس کی نمازیں اور باقی باتیں بھی قبول نہیں. نمبر 2 احسان جتلانے والا، اور نمبر 3 تقدیر کو جھٹلانے والا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کلام بھی نہ کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کو پاک کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ انتہائی بڑے جرم ہے. پھر آلٹرنیٹ دے دیا، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز ہے، بے حد بردبار ہے. یعنی اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے، یا صدقہ کر کے چپ نہیں رہ سکتے، یا اذیت دینے سے باز نہیں رہ سکتے، تو پھر تم کیا کرو؟ بس لوگوں سے اچھی بات ہی کر لیا کرو، یہ بھی صدقہ. اور لوگوں کی بدتمیزیوں کو معاف کر دیا کرو. اسی طرح اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ دینے کے لیے، تو ڈانٹ ڈپٹنا شروع کر دیں کہ یہ تو روزی منہ اٹھا کے مانگنے چلے آتے ہو. چاہے اپنے بچوں سے نہیں اگر آج آپ کے پاس دینے کے لیے تو اچھے طریقے سے ٹال دیں، لیکن یہ کہ بد اخلاقی نہیں برتیں. کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو معذرت کر لے، ایکسکیوز کر لے. اور اگر سائل اصرار کرتا چلا جائے اور بدتمیز ہو جائے تو پھر درگزر سے کام لے کہ کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کتنا درگزر کرنے والا ہے. واللہ غنی حلیم. حلیم کی صفت یہاں آئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا برداشت کرتا ہے ہماری بدتمیزیوں کو اور بد اخلاقیوں کو جو ہم لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اور
بعض گستاخیاں جو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں. تو پھر کیا کرو؟ بھلی بات کرو. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہوتا ہے. بھلی بات کہنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچو خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اور اگر وہ بھی نہیں تو اچھی بات کے ساتھ، اچھی بات، دوسرے کا دل خوش کرنا، حشاش بشاش چہرے سے ملنا، اپنے شر سے دوسروں کو بچانا. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو خاموشی اختیار کریں. اور اللہ تو غنی ہے، اللہ کو تمہاری مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے خزانے وسیع ہیں، اللہ تعالیٰ انتہائی بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، یعنی دیا ہوا بھی ضائع ہو جائے گا اگر یہ دو کام کیے. پھر مثال سے سمجھایا اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کا بھی ضائع ہوتا ہے. 3 ہو گئے جن کے مال ضائع ہوتے ہیں. اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا تو اس کی مثال چکنے پتھر کی طرح ہے. اس کی مثال چکنے پتھر کی مثال کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے اجر کمایا اس میں سے بھی کسی چیز پر وہ قدرت نہیں رکھیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاکار کو اس کے صدقات کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. جو صدقہ دے کر احسان جتائے یا تکلیف دے اور ریاکاری کے ساتھ خرچ کرے. اب یہ جو مثال ہے کہ چکنا پتھر، ایک ہوتے ہیں عام پتھر، لیکن ایک ہوتے ہیں جو بالکل ملائم ہوتے ہیں عموماً جیسے پانی میں سے نکلے ہوئے، لیکن یہاں چھوٹا پتھر نہیں، یہ بڑا پتھر مراد ہے، چٹان مراد ہے، جس کے اوپر گرد و غبار پڑے تو جو پاس سے گزرے وہ دیکھے کہ واہ کتنی مٹی پڑی ہوئی ہے جس پر کچھ اگایا جائے تو بہت کچھ اگ سکتا ہے. دھوکا ہے نا نظر کا، اس کو نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے. تو دل کے اندر کیا نہیں پتا کسی کے، یہ کس نیت سے کوئی دے رہا ہے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے، اپنا روب جتانے کے لیے، کوئی کام نکلوانے کے لیے، کیا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. تو وہ مقصد کیا ہے؟ وہ چٹان کی طرح اندر چھپا ہوا ہے، اور وہ چٹان اس کا دل ہے، پتھر سنگ دل، کہ جس میں نہ اللہ کا خوف ہے اور نہ بندوں کے لیے کوئی ہمدردی ہے، صرف مطلب کے تحت دکھاوے شہرت کے لیے خرچ کرتا ہے، اور پھر خرچ کر لے تو اس کے بعد ذلیل بھی کرتا ہے. تو ایسا شخص جو ہے وقتی طور پر اگر لوگ اس سے دھوکا کھا بھی جائیں، اس کو دنیا میں کوئی ناموری مل بھی جائے، تو جیسے بارش پتھر کو دھو دیتی ہے ایسے ہی موت آئے گی اور اس کے عمل میں کچھ بھی نہیں ہوگا، صاف ستھرا ہوگا، پتھر کی طرح صاف عمل، صاف پلیٹ ہوگی اس کے نامہ اعمال کی، جس میں کوئی نیکی نہیں، سب ضائع کر دی. ایک طرح کہ نیکیاں کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں تو نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، وہ تو نیکیاں کر کے ہی اس نے تباہ کر دی، خود ہی ضائع کر دی. تو یاد رکھیے دکھاوے کے لیے بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے، کسی کی نظروں میں جشنے کے لیے خرچ نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ کہیں کتنا سخی ہے. اچھا ہمارے ہاں مشکل یہ نا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہوتے ہیں. چلے وہ مر گیا، اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے تو ثواب بھی ملے گا اس تعریف کا، لیکن ہوتا کیا باقی لوگ پھر اس دکھاوے کے لیے کہ ہمارے بھی مرنے کے بعد ہمارے چرچے ہوں، پھر وہ اسی قسم کے کام شروع کر دیتے ہیں. تو ان معاملات میں بھی حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، اور جھوٹی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان کو بگاڑ دیتی ہیں. اللہ کے بندے کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ بھی نہیں چاہتے. اور یہ جو ریاکاری ہے نا، اس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے، چھپا ہوا شرک، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو سنانے کے لیے شہرت کے لیے عمل کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کا بھید کھول دے گا، سب کے سامنے سنوا دے گا اس نے یہ نیکی صرف دکھاوے کے لیے کی تھی. اور جو لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو مصیبت میں ڈالے گا.
تو اس لیے لوگوں سے بس اتنا کام لینا چاہیے. آپ دیکھیے یہ جو فیکٹری ورکرز ہوتے ہیں بعض اوقات ان کے اوپر بہت مشقت بھی ڈالی گئی ہوتی ہے، بیچاروں کے کام کر کر کے بعض اوقات ہاتھ اور پاؤں اور گردن طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں کوئی بتا رہا تھا کہ یہاں کا ایک بڑا اسٹور کسی ملک سے کچھ چیزیں خریدتا تھا، تو ان مزدوروں نے کیا کیا کہ جو پروڈکٹ تھی اس کے اندر ایک چھوٹے سے کارڈ میں لکھ کر رکھ دیا کہ ہمارے اوپر فیکٹری میں بڑا ظلم ہوتا ہے، لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں. تو وہ سامان جب یہاں پہنچا تو یہاں کے اس اسٹور نے اس فیکٹری سے سامان لینا بند کر دیا. دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، تو کسی کو اذیت نہیں دینی چاہیے. ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک کی لمٹ ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات جیسے خواتین ہیں، پہلے خواتین کے اوپر صرف گھر کے کام ہوتے تھے، اب کوئی خاتون بتائیں جس کے اوپر باہر کی ذمہ داری نہ ہو. ڈبل کام ہو گیا نا. اور اس میں یہ کہ بعض اوقات کام چھوٹا ہی ہوتا ہے لیکن وہ مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتی ہے پلان کر کر کے خصوصاً جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ دو طرف نہیں ہو سکتے. پھر اگر ہسبینڈ اس معاملے میں تعاون ہی نہیں کرتا، کوئی مدد ہی نہیں کرتا، تو یہ ظلم کی ایک قسم ہے کہ ایک عورت پر آپ نے سب کچھ ڈال دیا کہ وہ بچوں کو کھلائے بھی، پلائے بھی، پڑھائے بھی، لکھائے بھی اور سارے کام اس کے کرے. تو یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. اسی طرح آپ اپنے آس پاس میں ہر طرف دیکھیں کہ کسی کو بھی آپ نے مشقت میں تو نہیں ڈالا ہوا اپنے کسی کام کی خاطر. ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو مشقت تو ہوتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ کام زیادہ لے کے نہ اپریسیشن، نہ تعریف، نہ دعا، نہ شکریہ، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی صلہ. یہ بھی ایک ظلم ہے. اور پھر یہ کہ نیت کی خرابی سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. جو سیکھنے کی بات ہے یہاں وہ یہ ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلا فیصلہ جس کا کیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے وسعت کی تھی اور اسے ہر قسم کا مال عطا کیا. اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں گنوائے گا تو وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جس میں خرچ کرنا تجھے پسند تھا تیرے لیے مال خرچ کیا. اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا یہ خرچ کہ تجھے سخی کہا جائے. وہ کہا جا چکا، دنیا میں تم نے بڑی شہرت کمائی. پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے اور اسے آگ میں ڈالا جائے. تو یہ فریب کاری اور یہ جو دھوکہ ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے کام کرنا اور جہاں کوئی نہ دیکھ رہا وہاں پائی کسی کے ہاتھ پہ نہیں رکھنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. پھر دوسری طرف ان لوگوں کی بات کی گئی جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبَّةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اللہ کی رضا بھی چاہتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اس باغ کی مثال کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہے، جسے تیز بارش پہنچے تو اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اسے تیز بارش نہ بھی پہنچے تو پھوار ہی کافی ہوتی ہے. اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یہاں مخلص مومنوں کی مثال دی گئی ریاکاروں کے مقابلے میں کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور دل کے اطمینان کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا، ان کا عمل ضائع نہیں ہوگا. تو ان کے خرچ کرنے کی مثال باغ کی طرح جو بلند جگہ پر جو کھیتی وغیرہ ہوتی ہے اس میں جب بارش پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بارش وہاں رکتی نہیں، وہ سیراب کرتی ہے اور کیچڑ نہیں بنتا، باقی پانی بہہ جاتا ہے، آس پاس ندی نالوں میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے زیادہ خوبصورت باغ وہ ہوتے ہیں جو آپ نے بھی کبھی دیکھا ہوگا، پہاڑی علاقوں میں ایسے باغ ہوتے ہیں چاہے وہ پھولوں کے ہوں یا پھلوں کے ہوں یا ویسے سبزہ ہو، وہ زیادہ حسین نظر آتا ہے، زیادہ اس میں ڈیپتھ نظر آتی ہے اور دور دور تک بھی نظر آتا ہے. تو وہ باغ عام طور پر دوسرے باغوں کے مقابلے میں زیادہ پھل دیتے ہیں اگر زیادہ بارش آ جائے، اور اگر زور کی بارش نہ آئے تو ہلکی بارش بھی اس کے لیے کافی ہوتی ہے، یا پھر شبنم بھی کافی ہو جاتی ہے جو رات کو اترتی ہے. یعنی دن کو بارشیں نہیں ہو رہی لیکن رات کو اتنی شبنم آ جاتی ہے کہ باغ اپنا پھل دینا نہیں رکتا، اوپر سے بھی صاف ہو جاتا ہے اور زمین سے بھی اس کو ایسی نمی مل جاتی ہے جو اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے.
اصل میں بارش کے بھی کئی نام ہیں. یہاں پر جو ہے نا وابل کا لفظ استعمال ہوا ہے تیز بارش کے لیے. سب سے پہلے درجے کی ہلکی پھلکی جو بارش پڑتی ہے نا، جیسے فلریز وغیرہ پڑتی ہے، عربی میں اس کو رش کہتے ہیں. پھر اگلے درجے میں تش کہتے ہیں. پھر اسی طرح ایک نام مطر ہے، ایک نام حتل ہے، ایک نام وابل ہے. تو یہ بارش کے درجوں کے مطابق عربی میں نام ہے. تو یہاں پر وابل کی بات کی گئی، تیز بارش. اور دوسری طرف تل بھی ہلکی بارش کا نام ہے، اور شبنم کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ باغ اتنا زرخیز ہے کہ بارش کی کمی بیشی سے فرق نہیں پڑتا، وہ ہر حال میں پھل لاتا ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کے خلوص نیت کی وجہ سے مال کم خرچ کرے یا زیادہ فرق نہیں پڑتا، بے شمار اجر کماتا ہے. یعنی سبحان اللہ، بد نیتی سے ڈھیروں مال بھی زیرو نتائج رکھتا ہے، اور نیک نیتی سے کھجور کا آدھا ٹکڑا بھی بہت بڑا اجر رکھتا ہے. تیز بارش کیا ہے؟ زیادہ مال. اور شبنم کے قطرے کیا ہے؟ تھوڑا بہت دینا، لیکن اجر بے شمار ہے اس کے لیے. تو خرچ کرنے پر سچے مومنوں کے لیے 2 آفتوں سے نجات ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر 2 طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. یا تو انسان صدقے کے ذریعے لوگوں کی تعریف چاہتا ہے اور یہ ریاکاری ہے، یا پھر کمزور نیت کے ساتھ ہچکچاتا ہوا خرچ کرتا ہے، کروں کہ نہ کروں، میری بھی ضرورت ہے، ابھی مجھے بھی چاہیے. 100 دینا ہو تو کہے گا 5 سے بھی کام چل جائے گا، تھوڑا بھی دینے سے اجر ملتا ہے، حالانکہ 100 دے سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں مومنوں کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اور ان کی اچھی نیت کی وجہ سے، ریاکاری نہ کرنے کی وجہ سے ان کے مال کا بہترین اجر ان کو عطا کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، نہ صرف یہ کہ عام صدقات بلکہ زکوٰۃ بھی دل کی خوشی کے ساتھ دینی چاہیے، تثبیتا من انفسہم، پورے یقین کے ساتھ. ایک ہوتا کسی نے کچھ کہا تو جوش میں آ کے کچھ خرچ کر دیا، اور اگر نہیں کہا تو بھول گئے کہ خرچ کرنا تھا. اور ایک یہ ہے کہ مستقل بنیادوں پر روٹین ہے زندگی کی. مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں روز کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر جمعے کو کچھ خرچ کرتے ہیں، مسجد آئے اور پھر ساتھ ہی کچھ کر کے چلے گئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اینول بنیادوں پر، جیسے زکوٰۃ وغیرہ دی جاتی ہے تو لوگوں کے منتھلی لگائی ہے، یا سالانہ کو خرچہ کسی کی فیس کا دیا ہے، یا اور اسی طرح کے کام. تو ایسی صورت میں انسان دل کی خوشی سے اگر زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو وہ اس مال سے بہتر ہوتا ہے 97.5 سے جو ان کے پاس رہ جاتا ہے. وہ 2.5 بھی ان کے لیے بے شمار اجر کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ یقین کے ساتھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو پیچھے بھی یقین کی بات ہوئی تھی نا، یہاں تثبیت کی بات ہوئی، تو یہ بھی یقین ہی کی قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اپنی 5 نمازیں ادا کرو، 1 مہینے کے روزے رکھو، اور دل کی خوشی سے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. چٹی نہ سمجھو، جرمانہ نہ سمجھو، اور اپنے امیر کی اطاعت کرو، تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ. اچھا، جیسے ٹیکس دینے والے لوگ ہوتے ہیں، 2 طرح کے لوگ میں نے دیکھے. ایک ٹیکس کا رونر ہوتے رہتے ہیں اور برا بھلا کہتے رہتے ہیں، حالانکہ سارے فائدے اٹھاتے ہیں جو ٹیکس دینے کے نتیجے میں انسان کو ملتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو میں نے اتنا پازیٹیو مائنڈ پایا ہے کہ وہ خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں کی بھلائی کے کام ہوتے ہیں، اور یہ بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہمارے مال میں سے نکلتا ہے تو خیر کی بات ہے. خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے، اور اس میں سے جب نکل کے جاتا ہے تو اس میں بھی نیت اچھی کر لی جائے، انسانیت کی بھلائی کے کاموں میں ہی لگ رہا ہے، ہم ہی کو ریٹرن مل رہا ہے اس کا کہ فیسلٹیز زیادہ ہو رہی ہیں، ہم زیادہ فائدے اٹھا رہے ہیں. تو اصل بات ہے نیت کی، کہ کس سوچ کے تحت آپ کون سا کام کرتے ہیں. چیز وہی ہوتی ہے، کام وہی ہوتا ہے، نتیجہ فرق ہو جاتا ہے. تو جو ایمان کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 کام کیے وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا. ایک تو اللہ کی عبادت شرک کے بغیر، دوسرے دل کی خوشی سے زکوٰۃ، اور تیسرے زکوٰۃ میں بوڑھا، بیمار، مریض اور گھٹیا جانور نہیں دیا، اپنے مال سے معتدل اور متوسط چیز دی، کیونکہ اللہ نے تم سے نہ تمہاری بہت بہتر چیز کا مطالبہ کیا اور نہ تمہارے گھٹیا مال کا تم سے مطالبہ کیا، بلکہ درمیانی درجے. یعنی اللہ کے راستے میں درمیانے درجے کی چیز دینے سے بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زکوٰۃ کلیکٹرز کو بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے بہترین مال ان سے مت لو، درمیانے لو، گھٹیا بھی نہ دیں لیکن درمیانے درجے کا جو قابل قبول.
آج صبح کی برف دیکھ کے میں بہت فیسینیٹ ہو رہی تھی کہ جو درختوں کے اوپر آ کے ایسے بیٹھی ہے، اللہ اکبر. تو میں کہہ رہی تھی کہ ایک برف وہ ہوتی ہے رستے بند کر دیتی ہے. وہ کون سی ہوتی ہے؟ تیز تیز طوفان آتا ہے نا، طوفانی برف باری. اچھا، دوسری کیا ہوتی ہے؟ ادھر ادھر فلریز گرتی ہیں اور وہ ساری غائب ہو جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی اس کا حسن نہیں ہوتا. اور تیسری وہ جو آہستہ آہستہ برسی اور پھر اپنے ماحول کو بھی خوبصورت بنا کے. میں جو ویدر دیکھ رہی تھی ان دنوں کا کہ جب ہماری کلاسز ہیں تو کیا بنے گا، مشکل نہ ہو کوئی، تو اس میں یہی دعا مانگتے رہے یا اللہ بہتر ہو. لیکن اللہ نے ایسی خوبصورتی دکھائی کہ شاید ہی اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو ملی ہو، کیونکہ ہوا نہیں تھی نا. تو یہ اعتدال ہے، اعتدال سے کام اس طرح خوبصورت ہوتے ہیں. طوفانوں سے بھی کام خراب ہوتے ہیں اور کچھ نہ کرنے سے بھی، سستی سے بھی، اور درمیان میں خوبصورتی ہی خوبصورتی. تو اسی طرح ایک انسان وہ ہے جو ایک ہی دفعہ میں سارا مال دے کے پھر حسرت زدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا. اور ایک وہ ہے جو بخل سے کچھ بھی نہیں خرچ کرتا، اور ایک وہ ہے جو مستقل بنیادوں پہ کچھ نہ کچھ دیتا رہتا ہے، ایک پلاننگ کے ساتھ فی سبیل اللہ دیتا رہتا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ مختلف جگہیں ہوتی ہیں نا خرچ کرنے کی، لیکن پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ سب سے پہلے والدین کے ساتھ احسان، بر الوالدین، اور ان پہ خرچ کرنا. یاد رکھیے اگر زندگی میں آپ ان کو دیتے تھے نا تو مرنے کے بعد بھی ان کی طرف سے ضرور دیتے رہیں. اس سے آپ کے مال میں جو برکت ہوگی آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ والدین کو ستانے کا نقصان انسان دنیا میں دیکھتا ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری مشکلات سے بچ جاتے ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ احسان رکھتے ہیں. اور مرنے کے بعد بیچارے کیا مانگ سکتے ہیں، وہ تو زندگی میں بھی نہیں مانگتے. تو ان کے لیے جو آپ زندگی میں دیتے تھے جب تک زندہ ہیں، اللہ توفیق دے تو دیتے رہے، اللہ آپ کو اور دیتا رہے گا. پھر اسی طرح کسی کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور کسی کے پاس کم ہوتا ہے. جتنی آپ کو توفیق ہے اس کے مطابق دیں. یہ نہیں دیکھے اس نے کیا دیا اس نے کیا دیا. ہو سکتا ہے کہ ایک کے پاس آپ جتنا ہی ہو لیکن اس کے اخراجات، بال بچے اور بہت ضروریات بھی ہوں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے اور وہ اپنے دائیں اور بائیں، آگے اور پیچھے بھلے کاموں میں لگائے چلے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ مالدار ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے اس کے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے اپنے دائیں اور بائیں اور آگے اور پیچھے خرچ کرتا جائے اور اسے بھلے کاموں میں لگائے. اور اگر کچھ نہیں میسر، غریب ہیں آپ اور حساب کے کھجور کا ایک ٹکڑا وہ بھی دے. یعنی یہ نہیں کہا کہ غریب صدقہ نہ دے، غریب کو بھی دینا چاہیے. صحابہ صدقہ دینے کی خاطر محنت کرتے تھے کہ کچھ کما کے لائیں تاکہ صدقہ دے سکیں، اتنا پسند کرتے تھے. پھر اسی طرح صحابیات بھی، خواتین بھی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں. تو کہتی کہ ہم ہاتھ ناپتی تھی اور ہم میں سے سب سے زیادہ لمبے ہاتھ حضرت زینب کے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتی اور صدقہ دیتی تھی، یعنی اپنے ہاتھ سے کام کر کے پھر وہ صدقہ کرتی تھی.